دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ نے جب فون کیا تھا میں سو رہا تھا۔ اچھا آپ سو رہے تھے حضرت؟ جی 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 باقی ابھی تو نہیں سکتی ہے نا؟ نہیں آپ فری ہوں ماشاء اللہ۔ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا جی کہ جیسے تقلید ہے، ہم بریلوی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا ہمارا پہلے ایک بات کہہ دوں آپ نے جو کہا، ہمارا گروپ میں دیکھیے کبھی بار بار لکھتے رہتا ہوں کہ کسی بھی مسلک کے مسلمانوں کے لیے نفرت کی بات نہ کی جائے، اور ہر مسلک کے مسلمانوں کو یکساں برتاؤ کیا جائے۔ اختلافی مسائل میں سنیے، اختلافی مسائل میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف جائز ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلافات تھے۔ اچھا یہ اختلاف جائز ہے؟ ہاں جی وہ اختلافی مسائل جو امت مسلمہ میں عالم اسلام میں قابل قبول ہے۔ نہیں یہ جو اہل حدیث اور دیوبندی بریلوی مطلق طور پہ شیعہ، تو یہ جو اختلاف ہے آپ شیعہ کو سنیے، اہل حدیث صاحب دیوبندی نام لیے، پھر شیعہ کا نام کہہ لیا ان لوگوں کے ساتھ۔ آپ نے مطلق طور پہ کہا کہ ہر اختلافی مسائل نہیں اہل سنت الجماعت سے خارج ہے۔ سنیے، اہل سنت الجماعت کی بات کر رہا ہوں، جو اہل سنت الجماعت۔ ہاں ذرا ایک منٹ، آدھا منٹ بولنے دیجیے گا، فقط آدھا منٹ۔ جی بولیے نا آدھا منٹ بولوں؟ بولیے نا کوئی دقت نہیں۔ انہیں 370 ہجری میں، فقط 370 ہجری میں عرب میں جب خلافت عثمانیہ قائم تھی، بادشاہ تھے فرج برقوق، مصر کے تھے لیکن حکومت تھی ترکی کی۔ تو دیکھا گیا کہ حرمین شریفین میں دھکم دھکیاں ہو رہی ہے نماز کے ٹائم میں، کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں ایسا نماز پڑھو۔ عام طور پہ ہمیشہ حنفی المسلک کی تعداد زیادہ رہی، تو دھکم دھکیاں ہو رہی تھیں حرمین شریفین میں، خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی میں۔ یہ دیکھ کر تھوڑا سمجھیے کہ شدت اختیار کیا کس نے؟ بادشاہ نے، سلطان فراج برقوق جو نام تھا، اور انہوں نے سب کو کہا کہ ایک کام کرو، اپنے امام کی تقلید کرو، اپنے امام کے لیے تم اتنی شدت کے ساتھ بات کرتے ہو، تو اپنے امام کے مطابق نماز پڑھو۔ میں چار مصلی الگ الگ بنا دیتا ہوں، مکہ میں، خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی میں۔ نتیجتاً الگ الگ مصلی قائم ہوئے 850 برس تک، حنفی المسلک کا الگ، شافعی کا الگ، مالکی کا الگ، حنبلی کا الگ، الگ الگ جماعتیں ہوتی تھی، الگ الگ اقامتیں ہوتی تھیں۔ مغرب میں کیا منظر ہوگا جب ایک وقت نماز ہوتی ہے؟ بہرحال تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ابھی حال میں سنیے، یہ سلسلہ چلتا رہا 850 برس تک۔ ابھی حال میں 1924 میں جب عرب میں خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، تاریخ اب جانتے ہیں شاید، خلافت عثمانیہ ختم ہوئی اور سعودی حکومت قائم ہوئی۔ 1924 میں ختم ہوئی نا؟ جی یہ تاریخ تو جانتے ہیں نا آپ؟ جی ہاں، تو سعودی حکومت قائم ہوئی، جو ہم تو اس کا مطلب یہ کہ سن 1924 سے پہلے 4 مسلح پر ہر ایک مسلمان کا اتفاق تھا، اور 1924 سے ہی اہل حدیث حضرات پیدا ہوئی ہے۔ سنیے میری بات سنیے نا۔ تو اس کے بعد ہم تو یہ بولتے رہتے ہیں، وہ بھی جملہ بولوں گا اب جو آپ کی باتوں سے یہی نکل رہا ہے۔ وہ بھی جملہ بولوں گا، جب 4 مسلح بنوائے الگ الگ،
تو 4 مسلے بنوائے اس دور میں بھی مفتی نہیں وہ 4 مسلے بنانا رہے میری بات اور اہل حدیث نہیں تھے اس ٹائم پہ، اس لیے 5واں نہیں ہوا. ہاں بولنے دیجیے 1924 کی شروعات ہوئی. اب آپ ہاں جی. تو سن 1924 میں جب ترکی حکومت ختم ہوئی، نام تھا جی. خلافت عثمانیہ، اور سعودی حکومت قائم ہوئی، تو اس وقت امت مسلمان عالم اسلام نے بالمتفقہ طور پہ 4 مسلح کو ہٹا کر 1 مسلح کیا کہہ کر سنیے کہ ہم تمام کے تمام مسلمان ہیں. اہل سنت والجماعت کا ایک باڈی بنایا گیا، ایک پلیٹ فارم بنایا گیا اہل سنت والجماعت. اچھا کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، سنت کو ماننے والے ہیں، حنفی شافعی مالکی حنبلی، چاروں کے چاروں ایک ہی مسلح میں نماز پڑھے. مطلب اب اٹھ کر کوئی کھڑا ہوگا، اب اٹھ کر کوئی کھڑا ہوگا، سنی نا، اب اٹھ کر کوئی کھڑا ہوگا کہے گا میں علیدیس ہوں، میں حق پر ہوں، یہ 4 امام کی تقلید کرنے والے حنفی شافعی مالکی حنبلی یہ حق پر نہیں. یہ بولنے والے شیطان مردود کو ہی سنیے، یہ بولنے والے شیطان مردود کو ہی سنیے، یہ بولنے والے شیطان مردود کو ہی اہل سنت والجماعت سے خارج کر دیا جائے گا، جو جدید خود ساختہ متشدد اہل حدیث لوگ جدید یہ تو میں بولتے رہتا ہوں. اور جو قدیم اہل حدیث ہے وہ تشدد اختیار نہیں کرتے. اہل حدیث کا جو قدیم اہل حدیث کی سوچ یہ ہے میرے بھائی کہ فروعی مسائل مجھے بھی بولنے دیں گے حضرت، مجھے بھی کچھ بولنے دیں گے. آپ کی تو ایک آخری جملہ کڑی بات ہوئی تو جدید اہل حدیث اہل خبیث کو میں بولتا ہوں ارے شیطان مردود تم اگر ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج سمجھو گے، تم کو ہی پچھواڑے میں لات مار کر اہل سنت والجماعت سے خارج کر دیا جائے گا. مسلک حدیث کا منہج ہے کہ 4 امام کی تقلید کرنے والے فروعی مسائل میں حنفی شافعی مالکی حنبلی اہل سنت والجماعت ہیں، حق پر. ماشاء اللہ آپ نے تو پوری بات جو ہے حق بات کہہ ڈالی. اور ویسے تو میں نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے اور عمر میں بھی کرے اور آپ کو صحت مند رکھے، کیونکہ آپ نے جو بات کہی ہے وہ حق بات کہی ہے. نہ تو آپ اہل حدیث کا پکھ لیے اور نہ ہی بریلوی کا. جو بھی آپ نے کہا ہے بہت صحیح بات کہا ہے. اور آپ کی بات سے ایک بات یہ ضرور نکلا کہ 4 مسلح الگ الگ تھے اور 4 مسلوں پہ نماز ہوتی تھی، اقامت ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا. اور اس وقت کے سن 1924 کے پہلے جو محدث مجدد تھے، مفسر تھے، سب اس پہ اتفاق رکھتے تھے. سن 1924 کے بعد جب سب ملا کے ایک کیا گیا اور نام دیا گیا اہل حدیث، اس وقت اہل سنت والجماعت 4 مسلک کا نام رکھا گیا. جی چلیے ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے. بہرحال آپ نے تو بہت اچھا میسج دیا ہے لوگوں کو. میں اب آپ سے کوئی شکوہ شکایت یا کوئی اختلافی مسائل پہ میں بات بھی نہیں کروں گا، کیونکہ آپ جو بات اپنی رکھے ہیں وہ بہت صحیح رکھے ہیں، ہے نا بھائی. میں نے اختلافی مسائل پر پی ایچ ڈی کیا ہے، ڈاکٹر فلسفی کیا ہے، قرآن کی آیت کا انتخاب کر کے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. جو بھی اختلافی مسائل ہیں ان کو سمجھو، غور و فکر کرو اور سمجھو کہ اللہ کا فرمان کیا ہے، اور آپس میں تشدد اختیار مت کرو. یہ آیت کریمہ کی تشریح ہے یہ. جی اور باقی خیریت ہے شیخ؟ جی الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ نام بھول جاتا ہوں. جی میرا نام انسان علی ہے. اور انسان علی ماشاء اللہ. انسان علی. حضرت میں 2 منٹ بعد آپ کو پھر فون کرتا ہوں.